انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہماری آج کا ٹاپک ہے جو آپ سسم پہ جادو ہوا تھا، اور چونکہ ہم نے صحیح بخاری کتاب بدء الخلق پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے جادو پہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ آپ سسم پہ جادو ہوا تھا، تو اس کو آج ہم ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شفا یابی میں بہت کارگر چیز آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ الذی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ سب کی متفقہ رائے سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم آخری پارہ شروع کریں گے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آخری صورتوں سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے شروع کریں گے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معوذتین معوذتین، تو یہ تعوذ سے ہے، تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ سورۃ النحل آیت 98 میں آتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیجئے۔ تو ہم نے پناہ مانگ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو فلق اور ناس ملا کے 11 آیتیں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی جو ہے پناہ مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے۔ تو جیسے ہم دیکھیں گے لفظی ترجمے اس میں پناہ مانگی گئی، اور ان دونوں صورتوں کو اللہ کے رسول نماز میں بھی پڑھتے تھے، سورۃ الفلق، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الناس، دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ پھر یہ جادو کے توڑ کے لیے بھی آئی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، تو یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کے نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ پڑھیں۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے نا ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ تو آج ہم نہیں شروع کرتے، کیونکہ جب تک ہم اس کا شان نزول ہے، اس کو دم کرنے کے متعلق کیا حکم ہے، اور ساری ہم ڈیٹیلز جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ صاحب احسن القرآن کیا کہتے ہیں، صاحب تفہیم القرآن، یہ سارے مفسرین ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں، قرآن و حدیث سے ہی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، تو معوذات جب ہوتا ہے نا تو 3 ہوتے ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور معوذتین ہوتا ہے تو 2 ہوتے ہیں، عربک میں واحد جمع نہیں ہوتا، واحد تثنیہ جمع، واحد ایک تثنیہ 2 اور جمع پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین معوذتین 2 ہو گئے، اس کے تو جیسے واحد ان کی گنتی میں ہے واحد ایک، اثنین 2،
तलाता तीन तो अतनैन, रकतैन है ना, 2 रकतें पढ़ी तो तस्निया हो जाता है ना। ग्रामर तो माशाल्लाह आपको आती है, आप लोग कर रहे हैं। तो बस गौर से सुनिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी तो इनकी सारी जो शान नुज़ूल है, मौजू और मजमून है, और दम करने के क्या तरीक़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू कैसे हुआ, उसको फिर अल्लाह के हुक्म से कैसे उन्होंने जादू को मवज़तैन पढ़ के उसको काटा गया इस्लाम में, तो सारा कुछ जो है। आप लोगों के पास तो फ़ोन नहीं है, रिफत का फ़ोन आ रहा है, हमारी जो नेबर है, तो ये तो मैं अभी फ़ोन ले नहीं सकती। तो झाड़ पूछ की फूक की क्या अहमियत है, तो ये मौज़तैन में हम सब पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल पे जादू हुआ तो उसको किस तरह से मौज़तैन से इलाज किया गया, तो ये जादू का भी इलाज है। तो पहले हम सारी इसकी देखते हैं, शान नुज़ूल वगैरह। नाम, अगरचे कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें बजाय खुद अलग अलग हैं, और देखिए सब कुछ वाज़ेह, मैं पढ़ती जाती हूँ, जहाँ समझ में नहीं वहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप गौर से सुनेंगी तो हर चीज़ क्लियर है इसमें, ठीक है ना, तो हम जल्दी कवर कर लेंगे गौर से सुनेंगे तो। और अगरचे कुरान मजीद की ये आखिरी 2 सूरतें बजाय खुद अलग अलग हैं और मुसाफ में अलग नामों ही से लिखी हुई है। मुसाफ क्या होता है? कुरान मजीद, मुसाफ होता है कुरान मजीद। लेकिन वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन इनके दरमियान वहम इतना गहरा ताल्लुक है, इन दोनों सूरतों में बहुत गहरा ताल्लुक है, और इनके मज़ामीन एक दूसरे से इतनी करीबी मुनासबत रखते हैं कि इनका एक मुश्तरक नाम है मुअव्विज़तैन। मुअव्विज़तैन नहीं कहेंगी, वाव के नीचे कसरा है, जेर है, मुअव्विज़तैन, ठीक है। पनाह मांगने वाली 2 सूरतें रखा गया है। इमाम बैकी ने दलाइल नबूवत में लिखा है ये नाजिल भी एक साथ ही हुई हैं, इसी वजह से दोनों का मजमूई नाम मुअव्विज़तैन है। हम यहाँ दोनों पर एक ही दिपाचा लिख रहे हैं क्योंकि इनसे मुतालिका मसाइल और मबाहिस बिल्कुल यकसा हैं, अलबत्ता आगे इनकी तर्जुमानी और तफसीर अलग अलग की जाएगी, ठीक है। तो आज हम शान नुज़ूल और आप पे जादू हुआ वो पढ़ लेते हैं, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा वो सब बाद में करेंगे। ज़माना नुज़ूल, ये कब नाजिल हुई, ठीक है। हज़रत हसन बसरी, इकरमा, अता और जाबिर बिन जैद कहते हैं कि ये सूरतें मक्की हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत यही है, मगर इनसे दूसरी रिवायत ये है कि ये मदनी है, और यही कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और क़तादा का भी है। इस दूसरे कौल की जो रिवायत तक़वियत से पहुँचाती हैं, उनमें से एक मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में हज़रत उक़बा बिन आमिर की हदीस है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सारी तफसील होना चाहिए, अब ऐसे नहीं गुजरे चीज़ों से, आपको डेप्थ में मालूम होनी चाहिए कि हदीस में क्या है, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपके कान कम से कम गोशबार, आप सही बुखारी भी पढ़ रहे हैं, अब इतनी नॉलेज तो आपको आ गई है ना, कि सिर्फ आपको गुजारा नहीं जाता है, आप तफसील से जाते हैं, ठीक है ना। वरना तो सतह पे एक होता है सरफेस पे इल्म हासिल करें, एक जो है समंदर में डूब के आप डीपली सीपियां हासिल करें, मोती और मोंगरे हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, जहां समझ में नहीं आए तो रेज योर हैंड्स, मैं बता दूंगी। मगर उनसे ये दूसरी रिवायत है कि मदनी है, और यही कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और क़तादा का भी है। इस दूसरे कौल के जो रिवायत तक़वीत पहुँचाती है, उनमें से एक मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हज़रत उक़बा बिन आमिर की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कन्विक्शन होता जा रहा है ना, इतनी जगह से ही आई है। रसूल हमारी उसको प्रोग्रामिंग को ख़राब कर रही है फ़ोन कर करके। किसी के पास नहीं रिफत का नंबर, ये फ़ोन करेंगी, और फिर ऑनलाइन भी लोग हैं तो सारा ख़राब हो रहा है। अब्दुल्ला बिन, सबको पता है कि इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही होगी, फिर भी फ़ोन कर रही। तक़वियत पहुँचाती है उनमें से एक मुस्लिम, अच्छा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मुझसे फरमाया, अलम तरा आयातिन उनज़िलत लैलता लम युरा मिसलहुन्ना आऊदु बिरब्बिल फलक आऊदु बिरब्बिन नास। तुम्हें कुछ पता है कि आज रात मुझ पर, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आज रात मुझ पर कैसी आयत नाजिल हुई हैं, ये बेमिसल आयत हैं, आऊदु बिरब्बिल फलक आऊदु बिरब्बिन नास। ये हदीस इस बिना पर इन सूरतों के मदनी होने की दलील है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर हिजरत के बाद मदीना तैयबा में ईमान लाए थे, जैसा कि अबू दाऊद और नसाई ने खुद उनके अपने बयान से नकल किया है। दूसरी रिवायत जो इस कौल की तक़वियत की मौजिब बनी है, वो इब्न साद, मुहय्यिस सुन्ना, बगवी, इमाम नसफी, इमाम बहकी, हाफिज इब्न हजर, हाफिज बदरुद्दीन ऐनी, अब बिन हुमैद वगैरह। आप प्लीज कुछ करें, ये फोन कर करके हमारी रिकॉर्डिंग खराब कर रही है बहुत ज्यादा।
پلیز کچھ کریں اس کا حل. یہ فون کرے جائے کہ مت کریں, شہناز کو فون نہ کریں, وہ ریکارڈنگ پہ ہے ابھی, آن لائن بھی لوگ سن رہے ہیں اور میری لائن کٹ جاتی بار بار. اچھا, اس کے بعد فرمایا کہ اور آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ہم بھی نہیں. یہ روایت ہے کہ جب مدینے میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور بیمار ہو گئے تھے, اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھی. ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. اسی بنیاد پر سفیان بن عیینہ نے بھی ان صورتوں کو مدنی کہا ہے. لیکن جیسا کہ ہم سورہ اخلاص کے دیپاچے میں بیان کر چکے ہیں کہ کسی صورت یا آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی, تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی, بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک صورت یا آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کو دوبارہ بلکہ کبھی کبھی بار بار حضور کی توجہ دلائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی اللہ نے اس توجہ دلائی آپ کی. ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے کہ نا, وہ وہاں پہنچ جائیں گی اس درس کے بعد ان کے گھر نا, جہاں بھی جانا پہنچ جائیں گی, تو آپ فون نہ کریں برائے مہربانی. ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی, ان کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ ابتدا مکہ میں اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب وہاں حضور کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی. بعد میں جب مدینہ طیبہ میں منافقین, یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے, تو حضور کو پھر اپنی دونوں صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی. جب آپ کو جادو ہوا نا تو آپ کو تلقین کی گئی دونوں صورتیں میں, جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر کی مندرجہ بالا روایت میں ذکر آیا ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ کی حالت مزاج نے شدت اختیار کی, تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی صورتیں پڑھنے کی آپ کو ہدایت کی. جب آپ پہ جادو آیا, یہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی, جادو آپ پہ مدینہ میں آیا. اسی لیے ہمارے نزدیک ان مفسرین کا بیان ہی زیادہ معتبر ہے جو ان دونوں صورتوں کو مکی قرار دیتے ہیں. جادو کے معاملے کے ساتھ ان کو مخصوص سمجھنے میں تو یہ امر بھی مانے ہے کہ ان کے ساتھ صرف سورۃ الفلق کی صرف ایک آیت اور ومن شر النفاثات فی العقد کی تعلق رکھتی ہے. سورۃ الفلق کی باقی آیات اور پوری سورۃ الناس کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں. اگر آپ غور سے سنیں گے تو یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے. ایسا لگا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. بہت نہیں, بہت اچھا. ہاں, آپ لیٹنا چاہیں گی؟ نہیں, ایک دم چیسٹ پہ ہاتھ رکھی نا, ہارٹ کی پیشنٹ ہے بیچاری. ہاں, نہیں اچھا کیا. موضوع اور مضمون. مکہ معظمہ میں دونوں یہ صورتیں جن حالات میں نازل ہوئی تھی وہ یہ تھے کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے. جو آپ کی دعوت پھیلتی گئی, کفار قریش کی مخالفت بھی شدید ہوتی چلی گئی, جب تک انہیں یہ امید ہے کہ شاید وہ کسی طرح کے سودے بازی کر کے یا بہلا پسلا کر آپ کو اس کام سے باز نہ رکھ سکیں گے, اس تک تو پھر بھی انات کی شدت میں کچھ کمی رہی. لیکن جب حضور نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت کرنے پر آمادہ ہو سکیں گے, اور سورۃ الکافرون میں صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں, اور جن کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو, اس لیے میرا راستہ الگ ہے, تمہارا راستہ الگ. تو کفار کی دشمنی اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی. خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد, مردوں یا عورتوں, لڑکوں یا لڑکوں نے اسلام قبول کیا تھا, ان کے دلوں میں تو حضور کے اختلاف ہر وقت بھٹیاں سلگتی رہتی تھی. گھر گھر آپ کو سنا جا رہا تھا, خفیہ مشورے کیے جا رہے تھے کہ کسی وقت ان کو چھپ کر آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ بنو ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے. بنو ہاشم آپ کا خاندان تھا نا, آپ کا قبیلہ تھا, اور وہ بدلہ نہ لے سکیں. آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں. شیاطین جن و انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں. سمجھ آ رہا ہے؟ جہاں سے نہ آئے مجھے بتا دیں, جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ سے دور بھاگیں. کیونکہ ایک مفسرین جتنا اچھا بیان کریں گے وہ ہم اپنے اون ورڈز میں نہیں کر سکتے, کیونکہ تو پائے کے مفسرین ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو ہے آپ سم سے کہا تھا یہ دین سے باز آ جائیں, آپ جہاں چاہیں گے ہم آپ کی شادی کریں گے, آپ جتنی دولت چاہیں گے آپ کو دے دیں گے, آپ حکمرانی چاہتے ہیں مکے کی آپ کو حکمرانی دے دی جائے گی. اور آپ کے چچا ابو طالب کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے اپنے بھتیجے سے بات کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے چچا, اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دے تو واللہ ہی میں دین نہیں چھوڑوں گا. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی, ٹھیک ہے نا.
بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی، کیونکہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ قبائلوں کا بڑا تھا نا کہ وہ ان کے قبائل کا چراغ جلتا رہے، دوسرے نہ آگے بڑھے۔ اب آپ سنیں، غور سے سنیں ابو جہل کیا کہتا ہے یہاں۔ مثال کے طور پر ابو جہل آپ کا چچا تھا۔ ابو جہل جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ خود یہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں اب کیا کہتا ہے، کوٹ ان کوٹ، ہمارا اور بنی عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا۔ ہمارا اور ان کا مقابلہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی سواریاں دی، انہوں نے عطیے دیے تو ہم نے بھی دی، عطیے نے تحفے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت و شرف میں برابر کی ٹکر کے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مقابلہ بھی تھا نا، آپ ان کی وہ دیکھیں، سوچ دیکھیں، ان کے قبائلوں کی، مکہ کے لوگوں کی، قریش مکہ کی سوچ دیکھیں۔ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ابن ہشام جلد اول میں بیان کیا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے سے، جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے۔ قل اعوذ برب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اس کی بات کی جا رہی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس کا ترجمہ ہے۔ رات کے اندھیروں اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود، اور ہر اس وسوسے انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ترجمہ تھا سارا دونوں صورتوں کا، ٹھیک ہے، اس کو غور سے آپ سنیں، ورنہ آپ کو لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح، اور جب تک یہ آپ کو نہ پتہ چلے کہ شان نزول کیا ہے اور کس طرح آپ سسم پہ جادو ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب فرعون نے بھرے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ انی اُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورۃ المومن 27۔ وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ سورۃ الدخان آیت 20۔ دونوں مواقع پر اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کا مقابلہ بڑی بے سر و سامانی کے حالت میں بڑے سر و سامان اور وسائل اور ذرائع اور قوت و شوکت رکھنے والوں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت کی، فرعون تو چھوڑے، حامان اور جو تھا وہ اس کا جو وزیر تھا وہ بھی، اور قارون، اس کا تو صرف خزانہ جو ہے 40 اونٹوں پہ جاتا تھا اور چابیاں اس کی 40 اونٹوں پہ جاتی، تو وہی مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا ایسے کفار مکہ سے۔ دونوں مواقع پر وہ طاقتور دشمنوں کے آگے اپنی دعوت حق پر ڈٹ گئے، اور در حالانکہ ان کے پاس کوئی مادی طاقت ایسی نہ تھی، مادی مٹیریل جو ہوتا ہے نا، نہ کوئی ریسورسز تھے، نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھا، نہ کوئی پراپرٹی جس کے بل پردہ ان کا مقابلہ کر سکتے، صرف اللہ کی مدد تھی۔ کچھ مٹیریلسٹک تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دونوں مواقع پر انہوں نے دشمنوں کی دھمکیوں اور خطرناک تدبیروں اور معاندانہ چالوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ تمہارے مقابلے میں ہم نے رب کائنات کی پناہ لے لی ہے، جیسا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں بھی آپ نے سنا۔ ظاہر ہے کہ یہ اولو العزمی اور ثابت قدمی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس رب کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ بھی کبھی نہ ڈریں، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اس سے مانگے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا
تو کوئی مدد نہیں کر سکے گا، فائدہ نہیں دے گا. کوئی آپ کو نقصان پہنچانا، اللہ اگر آپ کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے کچھ نہیں چھین سکتا. اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں، اور اس کے پناہ جیسی، اور اس کی پناہ جسے حاصل ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ حق کے اعلان سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، تم جو چاہو کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تمہارے اور اپنی ساری کائنات کے رب کی پناہ لے چکا ہوں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ابن مسعود اور ان کی روایت سے قرآن پر جو طعن وارد ہوتا ہے اس کا صحیح رد کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں، جن کو ہم سلسلہ وار درج کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا ساری چیزیں. اچھا، اب آتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر. ابھی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو کا. جہاں تک تاریخی حیثیت کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے. آپ پہ جادو ہوا ہے، اور علمی تنقید سے اس کو اگر غلط ثابت کیا جا سکتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا. اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن عباس سے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، عبد الرزاق، حمیدی، بہقی، طبرانی، ابن سعد، ابن مزریہ، ابن ابی سیلبہ، حاکم، ابن حمید وغیرہ محدثین نے اتنی مختلف اور کثیر التعداد سندوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا نفس مضمون تواتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے. تواتر کی حد کو پہنچ گیا. اب دیکھیں کتنی ساری حدیث بتا رہی، کتنے سارے محدثین بتا رہے ہیں، سب کے میں نے نام لیے. تو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی حدیث تو آپ کو جادو ہوا تھا. اگرچہ ایک روایت بجائے خود خبر واحد ہے، اس کی تفصیلات جو روایت میں آئی ہیں انہیں ہم مجموعی طور پر روایت سے مرتب کر کے ایک مربوط واقعے کی صورت میں، دیکھیں یہ ہوتے ہیں مفسرین کا فائدہ کہ سارا انہوں نے اب ایک جگہ کر دیا کی روایت میں یہاں درج کرتے ہیں. صلح، اب دیکھیں آپ سننے کی کوشش کریں تاریخی پس منظر میں. صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہم نے ان پر جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو. یہ خیبر کے کچھ یہودی آئے تھے، اس میں یہ جادوگر بھی آیا تھا لبید بن عاصم. تو یہ اس کے پاس جاتے ہیں سارے کفار قریش اور کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوشش کی نا کہ عورت اگر چاہو تو ہم جو ہے بہترین خاندان کی عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں. اور پھر ابو طالب کے پاس گئے رضی اللہ، آپ کے چچا کے پاس، اور پھر آپ پہ حملے بھی کیے، سب میں وہ لوگ ناکام ہو گئے. اور دیکھیے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جادو بھی کیا مگر ہمارا جادو بھی اثر نہیں کر سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جادو کی بھی کوشش کی کہ اب ہم تمہارے پاس آئے کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو. لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں. کس کو کہتے ہیں یہ لوگ؟ اس جادوگر کو کہتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ لبید بن عاصم. تم یہ 2 اشرفیاں قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو. اس زمانے میں حضور کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا. اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا. یہ آپ کے ہاں کام کرتا تھا، یہودی لڑکا تھا. اس سے کیا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ٹکڑا لے لیا جس میں آپ کے موئے مبارک تھے. موئے مبارک یعنی آپ کے بالے مبارک تھے. انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا. دندانے جو لائنز آ رہی ہوتی نا، جو دندانے ہوتے کاڑی کے، ٹھیک ہے، کیا گیا. بعض روایت میں ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں. کل کی آپ کی حدیث بھی آئی تھی جو ہم اس کے کچھ پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی تھی. اور آج آپ کو اتنی حیرانی، اگر وقت نے اجازت دی تو آپ لوگوں کو اتنی حیرانی ہوگی کہ وہ حدیثیں آپ لوگ اتنی خوش ہوں گی کہ یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. بہت ساری آ رہی ہیں جو آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں حدیث کی اسٹوڈنٹ، ماشاء اللہ. تو علم جو ہے نا یہ چیز ہے کہ آپ کو اور زیادہ اس کو اچھا یاد ہو جائے گا اور آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو اس کی بہنیں، جو لبید بن عاصم کی بہنیں زیادہ کہتے ہیں کہ جادو میں تیز تھی. ان سے اس نے جادو کروایا تھا. بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، چاہے لبید نے کیا ہو یا اس کی بہنوں نے کیا ہو، کوئی بھی صورت ہو،
اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنو زریق کے کنویں زروان یا زی اروان، کیا نام ہے، زروان یا زی ازوان، اس کو کوئی کہتا ہے زروان یا کوئی کہتا ہے زی ازوان، کنویں کو نامی کنویں نام اس کنویں کا نام تھا، اس کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ کیا دبا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے ٹکڑا، آپ کے منہ مبارک، ٹھیک ہے۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری ششماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے۔ جو جادو کی کیفیت میں آپ رہے تو آخری 3 دن بہت سخت گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ بھولتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا، آپ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا، یہ آپ کو ہوتا تھا اپنی ذات میں، اپنی نفس میں۔ نبوت کے کاموں میں کچھ نہیں ہوا تھا، نبوت کے کام بہت اچھے اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے، آپ کی ذات میں آپ محسوس کر رہے تھے۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، اور حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ ہم تو شور، واویلے، ہنگامہ ہائے مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، کرنی پڑتی ہے، مدد لینی پڑتی ہے، کوئی آپ کو بتائے کہ یہ پڑھ لو، یہ دم کر لو، اس وقت آ بھی رہا تو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے اپنی ذات میں، اپنی نفس میں کچھ ہو جائے تو۔ لیکن اللہ کے رسول دیکھیں، اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ اس جادوگر کو معاف بھی کر دیا۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو، کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو، سبحان اللہ۔ نبوت کے کام میں کوئی خلل نہیں ہو، نہ آپ نے آیت غلط پڑھی یا کوئی بھول کی، ماشاءاللہ۔ صرف اپنی ذات میں ہوتا تھا کہ میں نے کچھ دیکھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں ازواج مطہرات کے پاس گیا یا نہیں گیا، اس طرح کی چیزیں اپنے نفس میں آپ کو ہوتی تھی، یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے خوازوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو، نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو یا اس کے متعلق بھی کہیں آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہ پڑھی، ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکتی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی، اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک روز حضرت عائشہ کے ہاتھ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، حدیث پڑھی ہے کیا تھا؟ دعا و دعا، دعا و دعا۔ خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی؟ مبارک ہو آپ لوگوں کو، الحمدللہ۔ آج مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایسے میری بچیاں بیٹھی پیاری پیاری شہزادیاں جو جانتی ہیں، جو مجھے جواب دے رہی ہیں۔ اور کل میری بہن ایک نے، میں نے سورۃ کیا کہہ دیا تھا؟ حجرات، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے سورۃ الاحزاب، کیونکہ ہاں اور ہاں ملتا ہے تو دیکھیے یہ ہوتا ہے مل کے بیٹھنے کی برکت، غلطیاں بھی دور ہوتی، بولنے والا بھی غلطی کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آئی ایم ویری ہیپی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے مال میں، آل میں سب لوگوں کو برکت دے۔ اسی حالت میں نیند آ گئی۔ اچھا، آپ حضرت عائشہ کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اٹھ کے کہا بھی تھا نا حضرت عائشہ کے کہ دعا و دعا، میں نے دعا مانگی، دعا مانگی۔ اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، سمجھ رہے ہیں نا کہ نیند آ گئی آپ کو، جو میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی دعا میں اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، یعنی آپ خواب میں نیند میں دیکھ رہے ہیں، ایک سرانے کی طرف تھا، سرانہ سمجھتے سر کی طرف، دوسرا پایتنی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا، یعنی وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، پایتنی والا اور سرانے والا فرشتہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سن لیں، سمجھ لیں، جان لیں کہ انہیں کیا ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے خلاف کے اندر۔ نر اور مادہ سمجھتے نا، تو کھجور میں بھی نر میل، مادہ فیمیل ہوتا ہے۔ میں ذرا پانی پی لوں۔
सूरत अल-फलक और सूरत अन-नास की एसेंस को आप पहुंच ही नहीं सकती जब आपको पता ना हो कि क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमें तो अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं, साहिब तफासिर को देख लें जी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बनी जुरै के कुएं जी अरजान या जरवान। ठीक है, इसका नाम क्या है, जी अजवान या जरवान। इसको कोई जी अजवान कहता है या कोई जरवान कहता है। जरवान की तह के पत्थर के नीचे है। पूछा अब इसके लिए क्या किया जाए, जवाब दिया कि कुएं का पानी सौंध दिया जाए। सौंध दिया जाए यानी निकाल दिया जाए, और फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। कंगा है, बाल है, नर खजूर का खोशा है, ठीक है, उसको सबको करके क्या किया, पत्थर है, पत्थर के नीचे ये जादू बना के गट्ठे डाल के नॉट्स डाल के रख दिया गया। ठीक है, तो पत्थर के नीचे पानी सौंप दिया जाए, फरिश्तों ने कहा, फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये अम्मार बिन यासिर जिनको जमीन पे घसीटा जाता था, स्किन छिल जाती थी और गोश्त जो है निकल आता था, और वो कहते थे अहद अहद अहद, उसको कहते थे दीन छोड़ दो अल्लाह का, तो हम तुम पे अजियत छोड़ देंगे। ये वो लोग हैं। हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा को भेजा। उनके साथ जुबैर बिन अयास जुर्की और कैस बिन मोहसिन जुर्की यानी बनी जुरैक के ये 2 असहाब भी शामिल हो गए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चंद असहाब के साथ वहां पहुंच गए उस कुएं पर। ठीक है, जी अजवान के पानी निकाला गया और वो गिलाफ बरामद कर लिया गया। उसमें कंगी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरें पड़ी हुई थी, और मोम का एक पुतला था, पुतले में की जाती ना, मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभी हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप मौविज़तैन पढ़ें, वीज़तैन, वज़तैन ना बोले, मुआव्विज़तैन, वाह कसरा जेर से, वाव के नीचे कसरा जेर है, मुआव्विज़तैन पढ़े। चुनाचा आप एक एक आयत पढ़ते जाते, टोटल 11 आयत बनती है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। चुनाचा आप एक एक आयत पढ़ते जाते और उसके साथ एक एक गिरा खोली जाती और पुतले में से एक एक सुई निकाली जाती रही। खात्मे तक पहुंचते ही सारी गिरें खुल गई, सारी सुइयां निकल गई। आपकी हदीस, ये तवील हदीस तक हम भी पहुंचे नहीं, शॉर्ट हदीस थी कि दुआ आयशा और रज़ियल्लाहु मैंने दुआ की और मुझे मिल गया। तो ये सब ख्वाब था, और आप जादू के असर से निकल कर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई शख्स बंधा हुआ था फिर खुल गया। क्योंकि आपको अपनी जात में होता था ना कि अज़वाज मुतासिर पास गया या नहीं गया, मैंने कुछ देखा है तो देखा है कि नहीं देखा है। इसके बाद आपने लबीद को बुलाकर बास पुरस की, जादूगर को बुलाया जो खैबर से आए हुए थे ना, खैबर के यहूदियों में से आए थे। उसने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया और आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अपनी जात के लिए आपने कभी भी इससे इंतकाम नहीं लिया। ये हुआ था ना, एक दफ़ा जंग हुई तो हज़रत अली करमल्लाह वजह जो जंग कर रहे थे, मार रहे थे उसको, दुश्मन को, उसने आप पे थूक फेंका, तो फिर आपने बहुत मुश्किल से काबू में आया था। वो बहुत मुश्किल से काबू में आया था, जज़ाकल्लाह खैर। वो दुश्मन बहुत मुश्किल से किसी जंग में काबू में आया था, उसने आपके चेहरे पे थूक दिया। तो हज़रत अली करमल्लाह वजह ने वार नहीं किया, कहने लगे तो मेरी जात के लिए होगा, मैं तो अल्लाह के लिए लड़ रहा था ना। तो उसने पूछा कि आपके उड़ गए, आपने इतने मुश्किल से मुझे जैसे काबू में किया। तो वो बोले कि नहीं, अब अगर मैं तुम पे अटैक करूंगा तो मेरे नफ्स की वजह से होगा, अल्लाह के लिए नहीं होगा। अपनी जात के लिए किसी से मत ले, अल्लाह के लिए उसे माफ कर दे। जो माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाता। ये देखें, तो ये हमारा तज़किया नफ्स ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आपने उससे बात परस की, उसने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया और आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अपनी जात के लिए आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। यही नहीं, बल्कि आपने इस मामले का चर्चा करने से भी ये कहकर इनकार कर दिया, बल्कि आपने इस मामले का चर्चा करने से भी ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दी है। ये कहा था ना बीबी आयशा से, मुझे अल्लाह ने शिफा दी, अब मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ लोगों को भड़काऊं, क्योंकि एक माशरे में एक हो जाती, सारे मुसलमान तैश में आ जाते और फिर ये कि एक झगड़ा फसाद की सी कैफियत हो जाती। ये है सारा किस्सा इस जादू का। इसलिए घरों के भी छोटे मोटे ससुराली हों, मैके के हों, भाई के हों, बहन हो, नंद हो, देवर हो, जेठ हो, आप औरत है ना, आप खातून है ना, आप घरों को जोड़ना चाहती है ना, शौहर का हो आप बर्दाश्त कर लें। देखिए, कभी भी कोई भी शौहर भी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो ना, किसी का शौहर अगर जालिम, तो बीबी आसिया को तो हाथ में कीले ठोकी गई और उसके पेट पे फिरौन ने
پتھر رکھ دیا کہ وہ ان کے انتقال ہو گیا. وہ کہتی نہیں ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. تو کنویں میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. آپ ہمیشہ نا پیغمبروں کی جو ہے نا مشکلات یاد کر لیں کہ مجھے کنویں میں تو نہیں پھینکا جا رہا ہے، میرے ہاتھوں میں کیلیں تو نہیں ٹھوکی جا رہی، میرے پیٹ پہ پتھر تو نہیں رکھا جا رہا ہے، تو میں جوڑنے والی بنوں اس خاندان کو، اس گھر کو، اور دل کو معاف کر دیں، ہمدردی اور خیر خواہی پیدا کریں. تو کیا ہوگا، لوگ جو ہے نا دین کی طرف آئیں گے، آپ کے گھروں میں بھی سکون آ جائے گا. یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا. اس میں کوئی چیز آپ کو پتہ ہے جادو کتنی خراب چیز ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ جنات اندر چلے جاتے ہیں. کیا پڑھ رہی ہیں آج کل آپ؟ شیاطین اور جنس میں بدل الخلق میں دا بک آف کریشن میں یہی پڑھ رہی ہیں. یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب نبوت میں قادح ہو. ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ جنگ عہد میں ہوا، اور آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے. اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی نہیں جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے. آپ کو یاد ہے بچھو نے بھی کاٹا تھا، آپ نمک اور پانی لگاتے جا رہے تھے اور کہا حضرت علی سے اور دوسرے ایک صحابی سے، دو روایتیں ملتی ہیں نا کہ بچھو بھی کیسا، اس پہ لانا تو ایسا جانور ہے کہ نہ کسی نمازی، کیونکہ نماز میں اسے یاد آئی، خوش ہو رہے ہیں کہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، نبی پر جادو، تو پھر نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جب گھوڑے سے گر گئے، چوٹ لگی، جب آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، کیونکہ انسانی اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے، انبیاء تو انسانی تھے نا. یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. سورۃ الاعراف میں فرعون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب آئے تو انہوں نے ہزارہ آدمیوں کو کے اس پورے مجمع کی نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے آئے تھے. لوگ آئے تھے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دیکھنے، تو ان کے جادو کے اثر سے کیا ہوا تھا، سب کو لگا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں. دیکھیں سورۃ الاعراف کے سحروا اعین الناس، یعنی کہ ان کی آئین، آنکھوں کو، ناس کو، لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کن کر دیا. کس نے؟ ان کے جادو نے. حالانکہ جھوٹا جادو تھا، باطل تھا. جادوگروں نے کیا کیا، جب سانپ رینگنے لگے، دوڑنے لگے، تو لوگوں کو کیا لگا کہ یہ واقعی سانپ ہے، حالانکہ وہ باطل تھا. یہ بتا رہی آیت 116. اور سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں ان کے متعلق عام لوگوں ہی نے نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرح دوڑی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، ذرا اپنا عصا تو پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ وَقُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. آیت 66 to 69. رہا یہ اعتراض کہ یہ تو کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ آدمی کہتے تھے، تو اس کا جواب یہ کہ کفار آپ کو سحر زدہ آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ کسی جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے تھے، بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی جادوگر نے معاذ اللہ آپ کو پاگل کر دیا ہے، اور اسی پاگل پن میں آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور جنت اور دوزخ کے افسانے سنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ایسے معاملے پر سرے سے چسپا ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جادو کا اثر صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. نبوت محمد اس سے بالکل غیر متاثر تھی. اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محض اوہام وہم کی جمع، ٹھیک ہے، اوہام کی قبیل کی چیز قرار دیتے ہیں، ان کی یہ رائے صرف اس وجہ سے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی. جادو والا آدمی ڈاکٹر کو کہتا رہے گا مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، کوئی ٹیسٹ میں نہیں آئے گا، سائنس کبھی پروف نہیں کرے گی کہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، مگر سائنٹیفک طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے رونما ہوئی. بہت سی چیزیں ہیں، پھر آپ بٹ نیچرل کہہ کے ہٹ جاتے ہیں. سائنٹسٹ چاہے اللہ کو نہیں مانتا ہو، ایک موقع آتا ہے، ایک لیول، دیر از اے لیول، ایک حد آتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ نوز دا بیسٹ، وہ کہتا ہے کہ گاڈ نوز دا بیسٹ، مجھے نہیں پتا، اٹ از بٹ نیچرل. وہ کیا کہے گا؟ اٹ از بٹ نیچرل. یہ تو اس کی نیچر ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوتے نا، تو کہتے ہیں کہ اٹ از بٹ نیچرل، آئی ہیو نو آنسر. ٹھیک ہے. اسی طرح کی توجیہ پر ہم قادر نہیں ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس چیز ہی کا انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجیہ نہیں کر سکتے. جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے، ایک سائیکولوجیکل وہ ہے جو نفس
جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اس طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھرتھری چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی طرف جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی وہ واقعی سانپ بن گئی تھی نا، تھی تو رسیاں، لیکن وہ جادو کے زور سے نظر آ رہی تھی کہ یہ سانپ بن گئے، تھی رسیاں تھی، لیکن وہ تھی رسیاں، لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی محسوس کیا، سب کو رسیاں لگ رہا کیونکہ وہ جادو تھا۔ اور حضرت موسیٰ تک کے حواس جادو کی اس تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس طرح سورۃ البقرہ آیت 103 میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ بابل کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ہم سے جادو مت سیکھو۔ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے تھے تاکہ خاندان الگ الگ ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے۔ کل ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ وہ تو تخت لگاتا ہے شیطان، اور جو کہتا ہے کہ میں نے بڑا فتنہ کر کے میاں بیوی کو لڑایا تو کہتا ہے انتا ونتا، اس کو تاج پہنا، کیونکہ جب میاں بیوی لڑیں گے تو بہت سے خاندان ٹوٹ جائیں گے، ہے نا، بچوں پہ سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ اچھا، تو جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز 1000 سال سے انسان کے تجربے و مشاہدے میں آ رہی ہے اس کی وجود کو جھٹلا دینا محض ایک ہٹ دھرمی ہے۔ اچھا، اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ہو گیا سارا۔ اب جھاڑ پھونک کی کیا حیثیت ہے دم کرنے کی، اسلام میں جھاڑ پھونک کی کیا حیثیت ہے، وہ ہمارا انشاءاللہ 15 منٹس میں ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، ان صورتوں کے معاملے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جھاڑ پھونک کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے، اور یہ کہ جھاڑ پھونک بجائے خود مؤثر بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بکثرت صحیح حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کے حالت میں معوذتین یا بعض روایات کے مطابق معوذتین سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور معوذات سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص۔ معوذات کہتے ہیں 3 صورتوں کو، یعنی قل هو اللہ اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے انہیں پھیرتے تھے۔ آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورتیں بطور خود یا حضور کے حکم سے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرے، پڑھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دم کرتی برکت کی اس سے، اور آپ ہی کے ہاتھ جو ہے آپ ہی کے جسم پر رسول اللہ علیہ وسلم کے پھیرتی۔ اس مضمون کی روایت صحیح سندوں کے ساتھ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور موطا امام مالک میں، آپ کو معلوم ہے موطا امام مالک نے لکھی ہے، ایوری نوز، موطا امام مالک میں خود حضرت عائشہ سے مروی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی بھی حضور کی خانگی زندگی سے واقف نہ ہو سکتا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ زیادہ آپ کے حالات کو جانتی تھی، وہ زیادہ واقف تھی۔ اس معاملے میں پہلے مسئلہ شرعی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طویل روایت آئی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کرتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داغنے سے علاج کرایا اور جھاڑ پھونک کرائی وہ اللہ پر توکل سے بے تعلق ہو گیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے، سوائے معوذتین اور معوذات کے۔ ابو داؤد، احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم۔ بعض حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے بالکل منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، کلام ایسا ہو جو سمجھ میں آئے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، اور بھروسہ جھاڑ پھونک پر نہ کیا جائے کہ وہ بجائے خود شفا دینے والی ہے، بلکہ اللہ پر اعتماد کیا جائے کہ وہ چاہے گا تو اس سے نافع بنا دے گا۔ یہ مسئلہ شرعی واضح ہو جانے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔ طبرانی نے صغیر بن حضرت علی کی روایت نقل کی ہے کہ حضور کو ایک دفعہ نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا، یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں صحیح بخاری میں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بچھو پر خدا کی لعنت، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں آپ نمکین پانی ملتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ اس میں کافرون بھی آ گیا، اس میں 4 قل آ گئے، اکثر آپ نے سنا ہوگا 4 قل، ٹھیک ہے۔ میں ذرا پانی پی لوں۔ یہ حدیث آپ کو دوبارہ یاد ہو گئی، پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن عباس کی یہ روایت بھی حدیث میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر دعا پڑھتے تھے۔ کون تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما؟ آپ صفیہ نواسے بی بی فاطمہ رضی کے بیٹے۔ یہ اس دن بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کو آپ نے معاف بھی کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ماشاءاللہ میری بہنوں کو یاد ہے۔ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ اسے بخاری، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی کے متعلق مسلم، موطا، طبرانی اور حاکم میں تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے ایک درد محسوس ہوتا ہے جو مجھ کو مارے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا سیدھا ہاتھ اس جگہ پر رکھو جہاں درد ہوتا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ پیرو کہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حذیر۔ میں اللہ اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں جو اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں، جس کے لاحق ہونے کا مجھے کوئی خوف ہے۔ یہ میری مریم کو بہت یاد ہے، میری مریم تو یاد دلاتی، وہ پڑھتی دم کرتی ماشاءاللہ۔ موتا میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ عثمان رضی اللہ بن ابی العاص نے کہا کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نہیں، عثمان رضی اللہ بن ابی العاص، یہ آپ نے پڑھ چکی ہیں حدیث، نے کہا کہ اس کے بعد میرا وہ درد جاتا رہا اور اس چیز کی تعلیم میں اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں، اس کا بہت آپ سب جانتی نا، یہ پڑھنے سے واقعی درد چلا جاتا ہے۔ مسند احمد اور تحاوی میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچھو نے کاٹ لیا، حضور نے مجھ پر پڑھ کر پھونکا اور اس جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ مسلم میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یہ بھی آپ کر چکے ہیں، آپ کی دعا کی کتاب میں آپ کو مارک کر دی گئی ہے، آپ کے سبق کا حصہ ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ کچھ سسٹرز بول بھی رہی ہیں، ان کو یاد بھی ہے۔ مسلم میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اس کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی روایت مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت سے منقول ہے، اور اب آپ کو یہ سب یاد کرنا ہے، ضروری نہیں کہ جب کچھ ہو تو آپ پڑھیں، ویسے بھی پانی پہ دم کریں، بچوں کو دم کریں، آپ کو جھاڑ پھونک کی پوری حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول دم کرتے تھے اس سے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہم لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ جھاڑ پھونک کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں کتابیں وہ اسکالرز نے ہمیں لکھ کے دے دی ہے، ماشاءاللہ ہمارے ملک کی ہیں استاذہ فرحت اعظمی، ساری کتابیں ہمیں ویا کا نستعین، اور جھاڑ پھونک بولتے ہیں یہ جو بولتے ہیں، ہاں یہ جھاڑ پھونک، دم کرنا جی جی۔
عبادہ بن صامت سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، میں عیادت کے لیے گیا تو آپ کو سخت تکلیف میں پایا، شام کو گیا تو آپ بالکل تندرست تھے، صبح گئے تو آپ بہت تکلیف میں تھے۔ عبادہ بن صامت فرماتے جب شام کو گیا تو آپ بالکل تندرست تھے۔ میں نے اس قدر جلدی تندرست ہو جانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے چند کلمات سے جھاڑا، پھر آپ نے قریب قریب اسی طرح کے الفاظ ان کو سنائے جو ابھی ہم نے پڑھے نا، ابھی جو میں نے آپ کو سنایا، جو اوپر والی حدیث میں نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مسلم مسند احمد میں ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی روایت، ام المومنین ہوتی ہے آپ سب کی ازواج مطہرات اور مومنوں کی مائیں، ماں کو کہتے ہیں، ام المومنین مومنوں کی مائیں۔ آپ سب کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا کسی کا، وہ آپ کی زوجیت میں تھی، آپ کے انتقال کے بعد نہیں کسی سے نکاح، امت کی مائیں۔ ام المومنین کی روایت نقل ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے پاس ایک خاتون شفا نامی بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، شفا نامی بیٹھی تھی۔ ان خاتون کا اصل نام لیلا تھا مگر شفا بن رضی اللہ عنہ عبداللہ کے نام سے مشہور تھی، ہجرت سے پہلے ایمان لائی، قریش کے خاندان بنی عدی سے ان کا تعلق تھا، یہ وہی خاندان ہے جس کے ایک فرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اسی طرح یہ حضرت حفصہ کی رشتہ دار ہوتی تھی۔ کون تھی یہ جن کا بھی نام لیا گیا؟ شفا نامی بیٹھی تھی، جو نملہ یعنی ذباب، سورۃ النمل بھی ہے نا، چوٹی، جو ذباب کو جھاڑا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا حفصہ کو بھی وہ عمل سکھا دو۔ خود شفا بنت عبداللہ کی یہ روایت امام احمد، ابو داؤد، نسائی نے نقل کی ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو نملہ کا جھاڑنا بھی سکھا دو۔ مسلم میں عوف بن مالک اشجعی کی روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس معاملے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم جھاڑتے تھے وہ میرے سامنے پیش کرو، جھاڑنے میں مذائقہ نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ مسند احمد، ابن ماجہ میں جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے روک دیا تھا، پھر حضرت عمرو بن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو یا سانپ کے کانٹے کو جھاڑتے تھے مگر آپ نے اس کام سے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے وہ چیز آپ کو سنائی، یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، جو وہ پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی مذائقہ نہیں پاتا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، اس میں شرک نہ ہو، شرکیہ لفظ نہ ہو۔ تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہی بات اگر وہ ضرور پہنچائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث مسلم میں ہے کہ آل حزم کے پاس سانپ کے کانٹے کا عمل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اس کی تائید مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ میں حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک خاندان کو زہریلے جانور کے کانٹے کو جھاڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مسند احمد اور ترمذی اور مسلم اور ابن ماجہ میں حضرت انس سے بھی اس سے ملتی جلتی روایت نقل کی گئی ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلے جانور کے کانٹے اور ذباب یعنی کہ ذباب کے مرض اور نظر بد کے جھاڑنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت عمیر مولا ابی اللہم سے روایت نقل کی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں میرے پاس ایک عمل تھا جس سے میں جھاڑا کرتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا، آپ نے فرمایا فلاں چیز اس میں سے نکال دو، باقی سے تم جھاڑ سکتے ہو۔ پہلے اس نے منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شرکیہ وہ کرتے تھے، ایون یہ کہ وہ کسی وادی میں بھی اترتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن سے پناہ لیتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں شرک تھے اور اللہ کے سوا دوسروں کے نام ہوتے تھے، اس نے منع کیا۔ جب دین پھیلا، لوگوں کے کنسپٹس کلیئر ہو گئے تو آپ نے جو شرکیہ چیزیں نکال دی اور پھر اس کے بعد تو یہ آیتیں آ گئی نا، یہ صورتیں آ گئی، تو اللہ کے کلام سے ہی جھاڑنا ہے ہم کو۔ موطا میں ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بیمار ہیں اور ایک یہودیہ ان کو جھاڑ رہی ہیں، اس پر انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ پڑھ کر جھاڑ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر تورات یا انجیل کی آیت پڑھ کر جھاڑیں تب بھی یہ جائز ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیا جھاڑ پھونک مفید بھی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور علاج سے نہ صرف یہ کہ کبھی نہیں منع فرمایا بلکہ خود فرمایا کہ ہر مرض کی دوا اللہ نے پیدا کی ہے، ہر مرض کی دوا ہے، کبھی نہ سوچے کہ علاج نہیں ہے، دوا نہیں ہے، اللہ یہ کہ موت ہی لکھ دی گئی ہے۔
اور تم لوگ دوا کیا کرو. حضور نے خود لوگوں کو بعض امراض کے علاج بتائے. طب نبوی ہے نا, طب نبی پڑھاتا ہے سارے جیسا کہ حدیث میں کتاب الطب کو دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے, لیکن دوا بھی اللہ ہی کے حکم اور اذن سے نافع ہوتی ہے. ایک دوا لوگ کسی کو اثر کرتی, دوسرے کو نہیں کرتی, تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایک اینٹی بایوٹک اس کا پیٹ بھی نہیں خراب کرتا, کوئی اسکن ریشن بھی نہیں رہتا, دوسرا وہی اینٹی بایوٹک کسی اور کو کچھ اور بیماریاں لے کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن دوا بھی اللہ ہی کے حکم اور اذن سے نافع ہوتی ہے. ورنہ اگر دوا اور طبی معالجہ ہر حال میں نافع ہوتا تو ہسپتال میں کوئی نہ مرتا. اگر فائدے ہوتے تو کوئی مرتا نہیں, موت تو آئی جاتی. ٹھیک ہے, ہسپتال میں کوئی نہ مرتا. اب اگر دوا اور علاج کرنے کے ساتھ اللہ کے کلام اور اس کے اسماء حسنیٰ سے بھی استفادہ کیا جائے, یا ایسی جگہ یا جہاں کوئی طبی امداد میسر نہ ہو, اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اس کے کلام اور اسماء و صفات سے استعانت کی جائے. استعانت کہاں یہ لفظ آیا ہے, اس طرح کا لفظ کہاں آیا ہے؟ ورڈ ٹو ٹرانسلیشن والے بتائیں. استعانت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یعنی استعانت مدد مانگنا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی نا. اسماء و صفات سے استعانت کی جائے تو یہ مادہ پرستوں کے سوا کسی کے عقل کے بھی خلاف نہیں ہے. البتہ یہ صحیح نہیں کہ دوا اور علاج کو جہاں وہ میسر ہو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے. جب علاج نہ ہو, جیسے کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی ایک صحابی نے, اور وہ ان کے بستی والوں کے سردار کو فائدہ ہو گیا تھا, ان کی کوئی دوا اثر نہیں کری تھی. دوا نہ ہو تو آپ کریں, لیکن دوا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کا علاج ہے, دوا اور دعا ساتھ چلتی ہے. اوکے, کلیئر. اچھا, جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے, صرف جھاڑ پھونک سے کام لینے ہی پر اتفاق کیا جائے. کچھ لوگ عملیات اور تعویذوں کی مطلب کھول کر بیٹھ جائیں, مطلب کھول لیں نا دوا خانے, اور بعد بیچنا شروع کر دیں تعویذ, اور جو گلے میں لٹکاتے وہ نہیں کرنا چاہیے, اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں. اچھا, اب یہ جو ہے نا, یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ جب کوئی علاج نہ ہو تو جھاڑ پھونک, صرف جھاڑ پھونک سے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, دم کرنے سے بھی. تو یہ اپنی مثال بتا رہے ہیں, اس کے بعد میں ختم کرتی ہوں کیونکہ یہاں ہمارا ایک موضوع ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کافی لمبی ہے, سورۃ فلق اور ناس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر بھی لمبی ہے, لیکن جب تک آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا تو یہ آپ کو صورتیں سمجھ نہیں آتی. اب یہ جو بتاتے ہیں مفسرین قرآن, وہ مفسر بتاتے ہیں صاحب تفہیم القرآن, مادہ پرست دنیا کے بھی بہت سے ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ دعا اور رجوع اللہ مریضوں کی شفا یابی میں بہت کارگر چیز ہے. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ دعا بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو اور پھونکو بھی. اس کا خود مجھے ذاتی طور پر, ابھی اپنا تجربہ بتا رہے ہیں, اس کا خود مجھے ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ تجربہ ہوا ہے. 1948 میں جب مجھے نظر بند کیا گیا, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انڈیپینڈنس ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کو بند بھی کیا گیا تھا جو بہت علماء تھے یا پولیٹیکل لوگ تھے. تو یہ کہہ رہے کہ جب انڈیا پاکستان جب آزاد ہوا تو 1948 میں مجھے نظر بند کیا گیا, یعنی مجھے جیل میں ڈالا گیا. تو چند روز بعد ایک پتھری میرے مثانے میں آ کر اڑ گئی. مثانہ کیا ہوتا ہے؟ بلیڈر. جی, بلیڈر میں آ کر اڑ گئی اور 16 گھنٹے تک پیشاب بند رہا. اللہ, ایسے تھوڑی کتابیں لکھی, ایسے تھوڑی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. 16 گھنٹے پیشاب بند رہا, قید خانے میں ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں ظالموں سے علاج کی درخواست نہیں کرنا چاہتا, تو ہی میرا علاج فرما. جنہوں نے مجھے قید کیا ان سے کیوں میں علاج کروں, اللہ تو ہی میرا علاج فرما دے. چنانچہ وہ پتھری پیشاب کے راستے سے ہٹ گئی. دعا کی تاثیر دیکھیں. میں نے کہا اس کو پورا کر لیں تو آپ کچھ لے کے جائیں گھر. ہٹ گئی اور 20 برس تک ہٹی رہی, یہاں تک کہ 1968 میں اس نے پھر تکلیف دی, یعنی 20 برس تک وہ کچھ نہیں ہوا. اس کو آپریشن کر کے نکال گیا. دوسری مرتبہ جب 1953 میں مجھے گرفتار کیا گیا تو میری دونوں پنڈلیاں کئی مہینے سے درد کی سخت تکلیف میں مبتلا تھی. پنڈلیاں کیا پنڈلی, ایڑی کیا ایڑی, یہ پنڈلی آپ کے گھٹنے کے نیچے یہ جو ہے نا پنڈلی, یہ اس کو نا کیلوز کہتے ہیں. جی کاف کے کاف. تو میری پنڈلی اچھا, آپ کہتے ہیں کہ 1968 میں پھر اس نے پھر تکلیف دی اور اس کو آپریشن کر کے. دوسری مرتبہ 1953 میں مجھے گرفتار کیا گیا, یعنی جب یہ لوگ گرفتار ہوتے تھے نا تو یہ لوگ قرآن لکھتے تھے, اتنا اللہ پہ بھروسہ ہوتا. یوسف علیہ السلام بھی گرفتار ہوئے تھے نا, انہوں نے تو خود کہا تھا کہ مجھے ورگلا رہی ہے اللہ, تو میں یہ کہ برائی پہ برائی کروں, اس کے ساتھ کوئی ایسا برا فعل ہو جائے اللہ مجھے. وہ کہتی تھی, دھمکی دی نا کہ اپنے شوہر کو کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کی کیا سزا, جو اس غلام کی کیا سزا جو تیری گھر والی پہ ہاتھ ڈالے. کیا سجن نہیں ہے, قید خانہ نہیں ہے,
تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے قید خانہ منظور ہے، اس کے بجائے اس کے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں. تو آپ بھی رہے تھے، نظر بند رہے تھے یوسف علیہ السلام. تو بیٹھ کے وہاں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا، 2 جیلوں جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو دعویٰ کیا تھا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن تم پہلے کیا کہا کہ اللہ کو مانو، ہے نا، اور یہ ساری بتوں کی پوجا سب کی چھوڑ دو. تو اس طرح وہ دعویٰ کرتے تھے. جیل میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں. 1953 میں مجھے گرفتار کیا گیا تو میری دونوں پنڈلیاں کئی مہینے سے درد کی سخت تکلیف میں مبتلا تھیں اور کسی علاج سے آرام نہیں آ رہا تھا. گرفتاری کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کی 1948 میں کی تھی، اور کسی علاج اور دوا کے بغیر پنڈلیاں درد سے بالکل صاف ہو گئی. آج تک پھر کبھی وہ بیماری مجھے نہیں ہوئی. یہی بات دعا حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنی پیاری زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں. اور پھر آپ کو خواب آیا کہ آپ کو اس طرح سے جادو ہوا ہے، کنگھی میں، بالوں میں، اور جو ہے ایک پتلی بنا کے اس کے نیچے کھجور کے نر خوشے میں پتھر کے نیچے ازوان کے اس میں ڈال دیا گیا کنویں میں، اور آپ نے وہ نکلوایا. صحابہ گئے، یہ 11 آیت پڑھتے گئے، ایک آیت پڑھتے ایک گرا کھلتی چلی گئی اور آپ بالکل ہلکے محسوس ہونے لگے. اور آپ نے اسے باز پرس کی لبید بن عاصم سے، جادوگر تھا، اور پھر جو ہے اس کو معاف کر دیا، اور آپ نے اس کا چرچا بھی نہیں کیا، بات بھی نہیں پھیلائی. لیکن جو صحابہ گئے تھے ان کو پتا تھا. پھر ہمیں حدیث سے ملا ہے. تو اس میں سبق سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں اور بہت کچھ آپ نے سیکھا. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، تو آپ کا ریفلیکشن نیکسٹ ٹائم لیں گے. اور آپ لوگوں کی دیکھیے اللہ نے سن لی. آپ لوگوں نے کہا جو آپ چاہتے ہیں شروع ہو جاتا ہے. آپ نے صحیح بخاری کہا، دعا سے ہی ہو رہا ہے نا. آپ نے کہا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے، آپ نے کہا یہ کریں گے، آخری پارہ تو ہماری نمازیں اچھی ہو. تو آپ کا ارادہ اخلاص ہے لیوجہ اللہ، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے، اللہ کے چہرے چاہنے کے لیے. نیت پہ خلوص تھا تو اللہ نے ہمیں جمع کر دیا، توفیق بھی دی، صحت بھی دی، گھر بھی دیا، جگہ بھی دی، اور ہم نے یہ کر لیا. اور اب اس پہ عمل، بات یہ ہے عمل کرنا. لیکچرز بہت بڑے بڑے کہنے والے بھی مل جائیں گے، سننے والے بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے ہم عمل کریں. کہ جادوگر کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا معاف نہیں کرتے. بہت بڑا دل چاہیے نا، سب کو معاف کر دینا چاہیے ہمیں. انشاءاللہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہماری ذریت کو، ہم نے ذریت کی بھی، نسلوں کی بھی دعا سیکھی کہ ان کو کچوکے نہیں لگائے. بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نانی نے دعا کی تھی، بیمار کی والدہ کی. تو ہم اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سب کو اللہ ہدایت دے دے. اللہم فقہنا فی الدین ثبتنا وجلنا ہادیا مہدیا. اس سے بڑی دعا حضرت انس کو صحابہ کو دی تھی کہ دین کی تعویل دے، علم دے دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں بنا دے ہادیا مہدیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے سینے میں جذب کریں کہ آپ نے کیا سمجھا. درود شریف پڑھ لیں ورنہ ہوا جو ہے دعا ہوا میں معلق رہتی ہے. درود شریف پڑھنے سے قبول ہو جاتی ہے نا دعائیں. تو درود شریف پڑھ لیں سب لوگ. اللہم صلی اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے اور کچھ دعائیں انشاءاللہ. تو جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے یہ کرنا ہے ہمیں کہ صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں اور شفا کی دعائیں پڑھیں جو کہ ویاک نستعین میں آپ سب لوگوں کے پاس ہے اور آپ لوگ پڑھتی بھی ہیں ماشاءاللہ صبح شام. ویاک نستعین سب کے پاس ہے اور دعاؤں کی کتاب بھی ہے قرآنی اور مسنون دعائیں. کہ صبح شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھیں کیونکہ یہ شیطان جو ہوتا ہے 3 گرے لگا دیتا ہے ہمارے سرانے اور جب ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں رات کو بھی تو کیا ہوتا ہے وہ گرے کھل جاتی ہے اور نماز کی بھی توفیق ہو جاتی ہے فجر کی تہجد کی بھی. اور معوذات نہیں ہے معوذات سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ رات کو گھر میں پڑھیں سونے سے پہلے بھی پڑھیں. اور سورۃ البقرہ کی تو آپ جو ہے تلاوت بھی کسی اچھے قاری کی آواز میں لگا دیں کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے متعلق ہم نے بہت سی حدیث مبارکہ پڑھی ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. اور پھر یہ قیامت کے دن بھی سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران اس کے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کریں گی جیسے کہ پرندوں کے جھنڈ ہوں جیسے کوئی امبریلا ہو تو سایہ کرے گی اور گواہ بنے گی ہمارے حق میں. اور پھر صبح نہار منہ 7 عدد اجوا کھجور کھا لیں. اور یہ تو آپ کو پتہ مدینہ کی کھجور ہے. یہ آپ سسم نے فرمایا کہ اجوا کھجور کھا لیں تو جادو ٹونے بیماریوں سب سے محفوظ رہیں گے. اور میں نے دیکھا اس کا بڑا فائدہ ہے. میں خود بھی کھاتی ہوں اپنے شوہر کو بھی دیتی ہوں اور بچے کو بھی دیتی ہوں تو طاقت بھی بڑی رہتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا جب بی بی مریم کو درد ذے ہوا یعنی ڈیلیوری کا درد ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے ایک جگہ بتائی وہاں چلے جائیں اور وہ کھجور کا کھانے کا وہ درخت تھا کھجور کا تو اس کا حکم دیا تھا کھجور کھانے کا. تو کھجور میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں ہم ویٹ بھی بڑھنے کے جیسے ہمیں ہوتا ہے کہ ویٹ بھی نہ بڑھے تو اس سے وزن بھی نہیں زیادہ بڑھتا. اور مسنون طریقہ علاج ہجامہ کروائیں تو ہجامہ بھی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا انٹرپریشن آف دا میننگ کہ میں جس بھی فرشتے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ اپنی امت سے جا کے کہیے کہ ہجامہ کروائیں پشنے لگوائیں. تو اور پھر شرعی دم خود پڑھیں یا کسی قاری کی آواز میں بار بار مریض کو سنوائیں رقیہ شریعہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ سعد الغامدی ہیں مشاری راشد ہیں ان کی آواز میں 1 گھنٹے کی بھی ہے یوٹیوب پہ اور 15 منٹ کی بھی ہے. 15 منٹ والی چاہے تو سن لیں یا ویسے گھر میں چلا دیں. اور رقیہ شریعہ کا میں PDF بھی ڈال دوں گی ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ 5-6 صفحے کا ہے. تو آپ کو پتہ ہے رقیہ شریعہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات ہے ساری اس میں نا. تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی PDF تو وہ بھی پڑھا کریں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا موبائل سے پڑھ لیں. پھر صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں اور شفا کی دعائیں پڑھیں. وہ تو آپ ویاک نستعین میں آپ کے ہاتھوں میں بک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بہت سی کتابیں ہیں جس میں ہے یہ سب کچھ نا. صبح شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل آیت الکرسی یہ تو ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں جس کے متعلق حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں لے جائے گی آیت الکرسی ٹھیک ہے. اور معوذات سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق سورۃ الناس سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ رات کو گھر میں پڑھیں. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اچھا یہ ہجامہ یہ کروا یہ ہو گیا. اور پھر شرعی رقیہ شریعہ میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. اچھا اب جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، میں اللہ سمیع علیم کے شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے، اور اس کے اشعار اور جادو سے۔ پھر ایک اور دعا ہے وہ جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، میں عظمت والے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اس کی عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہم ہر بار پڑھتے ہیں، کوئی بھی آیت شروع کرنے سے، سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر جنوں سے پناہ لینے کی دعا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرا وبرا، میں اللہ کے عظیم کے چہرے کے ذریعے پناہ حاصل کرتی ہوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتی ہوں جن سے کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ کوئی فاجر، اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، ہر چیز کے شر سے پناہ چاہتی ہوں جو اس نے پیدا فرمائی اور پھیلائی اور مناسب بنائی، آمین یا رب العالمین۔ پھر یہ تو سورۃ النون یا سورۃ القلم دونوں نام ہیں اس سورت کے، اس کی آخری آیات ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں چلے، ہماری فرینہ بہن بھی حاضر ہو جاتی، کل انشاءاللہ انگلش کا درس ہے، سب کو بولیے گا، بتائیے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے کچھ